IMF کا جو اسٹاف لیول جو پروگرام طے ہوا ہے اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر جناب وزیر خزانہ کو اور MOS خزانہ سیکرٹری خزانہ چودھری امداد اللہ وصال چیئرمین FBR اور احد خان چیمہ سیکرٹری پرائم منسٹر اور درجہ بدرجہ تمام لا منسٹر صاحب کو اور تمام جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں کولیگز ہیں میں سب کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے کہ آپ نے بڑی دل لگی سے اور جاں فشانی سے آپ نے اس پروگرام کے لیے کام کیا. بجٹ میں اگر ہم نے جب اسٹرکچرل چینجز لے کے آنی ہے تو یہ ایجنڈا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ ملک آگے چلے اور معیشت کو ہمیں مستحکم کرنا ہے. مائکرو جو ہمارے جو نمبرز ہیں انڈیکیٹرز ہیں ان کو ہم نے آگومنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر طے کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں تحمل برداشت محنت اصرار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ایک لازمی جزو ہے. اس کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو اسٹاف لیول جو ارینجمنٹ ہے وہ طے ہوا. اب اس کے بعد بورڈ بیٹھے گا ان کا جب IMF کا انشاءاللہ اپروو کرے گا. اب ہماری جو ذمہ داری ہے ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اس کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے. اینڈ دس از دا ٹائم ناؤ از دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ اسپیڈلی اینڈ ورک ٹائرلیسلی. تبھی یہ IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا اس ملک کی تاریخ میں جس کے حوالے سے پر ترقی اور خوشحالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا. تو میں نے اس حوالے سے جانا کہ میں آپ کو تحسین پیش کروں اور آپ کو یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اجتماعی کاوشوں سے افرادی کاوشوں سے انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم خوشحال اور قابل احترام ایک ملک بنے گا انشاءاللہ. آج کی میٹنگ کی جو غرض و غایت یہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو قرضوں سے جان چھڑانی ہے IMF کا اس پروگرام کو آخری پروگرام ہم نے تصور کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے. اور عام آدمی دیکھیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے. اٹس اے پریمیم فار دوز ہو ڈونٹ پے ٹیکس اینڈ اٹس اے پینلٹی فار دوز ہو آر آنیسٹ ٹیکس پیئرس. یہ جب تک کے بعد آپ کے دل اور دماغ میں ہمارے دل اور دماغوں میں سرایت نہیں کرے گی بات نہیں بنے گی. آپ اگر بالکل آسان کام لیں گے اور یہ ٹیکس لگا دو جی اس نے تو ریٹرن اپنی فائل کرنی ہے بیکاز یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے یہ کہاں جائے گا اور فلاں, تو اس طرح تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. کبھی وسائل اور جو ہمارے جو ریسورسز جو ہیں فائنینشیل وہ جمع نہیں ہوں گے عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو ایک اپنی پوری اسٹریٹجی بدلنی ہے, طریقہ کار بدلنا ہے. اور آج جو دنیا میں جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے جدید ترین جو FBR کے ہم پلہ باقی ممالک میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو آپ نے اپنانا ہے. بالکل اس سے بھی آگے بڑھ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر چیز بتا دیتی, ایک مجسمے کھڑے کر کے تقریریں کرا دیتے ہیں. اب کون سی چیز بچی ہے جس کے ذریعے جو کوئی چیز آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے. لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے. دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ تھا ورلڈ بینک کو ہم نے لکھا ہے جی یہ ورلڈ بینک ہمیں دے رہا ہے جی یہ ہمیں جائقہ دے رہا ہے. یعنی اس زندگی سے جان چھڑا لیں. میں چیئرمین FBR کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں فائنانس سیکرٹری کی موجودگی میں اپنے جو میرے کولیگز ان کی موجودگی میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اینڈ دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ واٹ ایور یو نیڈ ان دا پبلک انٹرسٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ ٹو کلیکٹ دا لاسٹ پینی وچ از آر ڈیو رائٹ. I will spend any amount of money to get those gadgetries which are required for this purpose because this is our national interest and it is our duty. اور آپ اربوں خربوں آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور چند
2-4 अरब 5 अरब के लिए आप चले जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास और दूसरों के पास। ये मैं समझता हूँ कि कौमें इस तरह नहीं बनती बिल्कुल। हाँ, मैं यहाँ पर कोई मिसाल नहीं देना चाहता जो कि अमाउंट टू सेल्फ प्रोजेक्शन, बट आपको कईयों को पता है कि बड़े बड़े मंसूबे थे जहाँ पर जी हम एडीपी चले जाते हैं, जी वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। जी भाई, मुल्क की अगर अपनी दाल रोटी उसमें मिल रही है तो खर्च करके वो दाल रोटी को हम कौम के हवाले करें, वो जो वसाइल हैं कौम के हवाले करें कि जनाब हम जाना हमने वर्ल्ड बैंक। भाई वर्ल्ड बैंक एडीपी ज़रूर जाएं जहाँ पर वाकई एक कंपेलिंग रीज़न है और जहाँ पर आपको 8-10 अरब रुपए खुद खर्च करके खरबों पे ला सकते हैं। तो हमें अपने जहन और दिमाग से पूछना चाहिए कि इज़ दिस द राइट वे, इज़ दिस द कोर्स। तो मैं समझता हूँ कि आज पैराडाइम शिफ्ट का वक्त आ चुका है। मेहरबानी करके अपनी जो बेल्ट्स उनको आप टाइटन करें और कौम की खदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें। और एफबीआर में जो इस्लाह जो चेंजेस हो रही हैं वो बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरी कोई इनपुट नहीं किसी फ़र्द के लिए। आई एम गोइंग बाय इनपुट ऑफ एजेंसीज एंड पीयर जो आपकी जो इन्फो है उसको बुनियाद बनाया गया और जो आपने रिकमेंड किया आई वेंट अलॉन्ग। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, दैट वी शुड राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक एंड देन सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। तो इसलिए ये बात मैं फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम फिर मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई किसी की न खिलाफ न किसी हक़ में जो नेशनल इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है उसको हम लेके चलेंगे। और इसमें अगर कोई सेवन कोई ऑनेस्ट मिस्टेक है तो मुझे बताएं, वी आर प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई दैट। लेकिन सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन। आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। दिस यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर एंड आई वांट टू मेक इट लाउड एंड क्लियर। डिजिटाइजेशन का सफ़र अब शुरू हो चुका है। परसों एक और नया एक सरप्राइज़ दिया चेयरमैन एफबीआर ने। चले अगर बात थी तो मुझे 3 महीने पहले बता देते जी ये प्रोग्राम थ्रू वर्ल्ड बैंक ये हुआ था, इवन इफ इट वाज अ पार्ट ऑफ द इंटायर स्टोरी और द इंटायर एक्सरसाइज। मुझे बता देते। हम मैकेंजी को लाने के लिए फिर हम तो सोचते कि लाना कि नहीं लाना, और फिर इसी को हम आर्गूमेंट करते, इसी प्रोग्राम को हम मज़ीद उसमें जो चीज़ें मिसिंग हैं उनको हम ले आते। दिस वॉज certainly something which I didn't expect। और मैंने परसों मैंने चेयरमैन एफबीआर को गुजारिश की है कि अभी भी कोई चीज़ें आपने मख्फी रखी हुई हैं, नेवर माइंड, आई विल नॉट टेक एनी प्रिवेंटिव एक्शन, पुट देम ऑन द टेबल। ले आएँ, बिल्कुल जो हो गया उसको ले आएँ, उसको हम लेके चलें। और उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा बल्कि आपको शाबाश दूँगा, चलें देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर आपने अभी भी छुपन छुपा किया, चीज़ों को अपना छुपाया, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। तो इसलिए मेरी आपसे 10 बस्ता अर्ज़ है कि आप उनको ले आएँ। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल उसको लेके चलेंगे। जो हो गया हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि वक्त ना ज़ाया करें और आगे चलें हम इंशाअल्लाह। आपने जो इस दफ़ा जो बजट जो साल ख़त्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपने पिछले साल के मुकाबले में 30% जो इजाफ़ा किया रेवेन्यू में, ये काबिल तहसीन है, कोई शक नहीं। मैं उसको आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बट विद द कैविएट कि आपको वो एवेन्यूज़ जो कि ढेला टैक्स नहीं देते उनको आप टैक्स लगाएं, कौम को बताएं कि जनाब ये वो एरियाज़ हैं जिनको ऊपर कभी टैक्स नहीं लगाया गया था, उनको अब देखें। एग्रीकल्चर टैक्स, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, 1997 में पाकिस्तान में पहली मरतबा एग्रीकल्चर टैक्स पंजाब में हमने लगाया था, PMLN ने। लेकिन उसमें बड़ी उसके ऊपर हमने गौर व फिक्र किया था। 12 एकड़ को तक को हमने किसान को एग्जाम कर दिया था, पर उसके ऊपर था। और फिर था भी बिकॉज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि एग्रीकल्चर के ऊपर किसी ने हाथ लगाया टैक्स। आज 27 साल गुजर गए जब पंजाब ने वो टैक्स लगाया 1997 में, तो बाकी सूबों ने बाद में कुछ अरसे बाद सिंध ने भी लगाया। लेकिन 27 साल गुजर गए एंड देयर इज़ नो प्रोग्रेस। और
جی یہ سیلولر کلاس کو ٹیکس لگا دو, آئی فون کے اوپر لگا دو, یہ یوزر کے اوپر لگا دو, یہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دو, وہاں سے مل جائے گا. از دس دا وے؟ ہم نے بالکل فیصلہ کیا آئی ایم ایف سے, ہم نے کہا بالکل ہم لگائیں گے ٹیکس, اور الحمدللہ ہم نے صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی, انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا, اپریشیٹ کیا. اینڈ اگین منسٹر آف فائنانس اینڈ سیکرٹری فائنانس ور انسٹرومنٹل, آج واز انسٹرومنٹل, اسد گیلانی کوآرڈینیشن ود دا پروونسز, اور ہم نے یہ ان سے کروایا اور مکمل ہو گیا. تو اگر کوئی دل میں اگر جذبہ ہو, ایک تڑپ ہو, اور یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے, تو پھر چیزیں سہل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا خاص اپنے فضل اور کرم سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے. میں نے آخری بات یہ کرنی ہے آپ کی پریزنٹیشن سے پہلے, یہ جو آپ نے اس دفعہ جو ہے جو آفیشیل جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ریونیو کا 13 ٹریلین, وہ اپنی جگہ ہے, اس کو کرنا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کلیکشن تھرو انفورسمنٹ. ٹوڈے از ون آف دی ٹاپ آئٹم آف مائی ایجنڈا, انفورسمنٹ جس میں آپ سرمایہ کار کو, آپ تاجر کو تنگ نہیں کریں گے, بھیجا ان کو آپ, یعنی ان دا نیم آف انفورسمنٹ آپ میری بدنامی کرائیں, یہ نہیں ہوگا. آئی ول ناٹ الاؤ یو ٹو اڈاپٹ دوز ٹیکٹکس, نو وے, وی نو دس, وی ہیو سین دس ان دا پاسٹ. ان کو آپ نے سہولت دینی ہے, ان کو آپ نے عزت کرنی ہے, اور جہاں ٹیکس ڈیو ہے خواہ کوئی ہو, دین میک all effort, go all out to collect those sums of monies which are due to the national exchequer. تو اس کے لیے مجھے آج آپ نے, میں نے چیئرمین سے کئی مرتبہ بات کر چکا, امید ہے کہ آج اس کے بارے میں وہ بتائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے جو جی ایس ٹی تھا, جنرل سیل ٹیکس کا, جو آپ کی فورج جو آپ کی تھی ان کی ریسیٹس, اور جو بالکل اٹ واز another میگا اسکینڈل. آئی واز ٹولڈ کہ 750 ارب تھا, اور اس میں سے پھر بعد میں بتایا کہ جی نہیں 600 ہم نے بلاک کر لیا, اور یہ 1 ارب 60 کروڑ پہ ہم نے ریکور کر لیا. چلو میں نے کہا 2% انسینٹیو اس کے اوپر بھی دے دو. آئی ایم ریڈی, آئی ایم ٹیلنگ یو, اگر آپ ایمانداری سے محنت سے کام کریں گے تو اٹ از ناٹ اونلی یور پرسنل پبلک responsibility and duty, you will be earning public appreciation. دعائیں لیں گے آپ قوم کی. تو اس کے لیے میں انسینٹیو پالیسی بالکل نہ, میں ڈے ون سے سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں لاگو کرنا ہے, اس کو لے کے آئیں گے. انسینٹیوائز all those areas and efforts which go the extra mile to recover these lost sums of monies, and huge penalty on those who not only don't do anything, they are part of the problem. I will not accept that anymore now. Finally, جو ڈیجیٹائزیشن جو ہے آپ کی ایف بی آر کی, اب اٹس ناؤ ویکنسیز آن بورڈ. باقی جو آپ نے مجھے پرسوں بتایا ہے وہ, اور اس کو آپ, میں نے کہا تھا ایک امبریلا میں کے نیچے لے کے آئیں, اور ان اے ویری کوآرڈینیٹڈ اینڈ ویری کمپریہنسو فیشن اس کو ہم کریں گے, اور پاکستان کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ 25 کروڑ عوام کو کہ جب نیت ہو, جب ایک فیصلہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. With these words, I'd like to thank you very much.